سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بات بڑی آسان لفظوں میں سمجھا کر کرتے ہیں، آپ نے تو گن کر بتا دی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین سے کہا گیا ہے احادیث کے اندر، یعنی رئیس کہتے ہیں صدر کو، رئیس المنافقین منافقوں کا سردار۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ دوستو اور بھائیو، قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، زندہ کلام ہے، اور یہ مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ اس حرکت سے، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو۔ جب میں یہ کروں گا تو پھر میرا ہاتھ کوئی نہیں چومے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ حضرات، آپ یہاں پر 2 پاروں کا ترجمہ مکمل کر چکے ہیں، اور 2 پاروں کا کوئی خلاصہ مختصر وقت میں تو بیان کرنا شاید ممکن نہ ہو، لہذا آج میں نے ایک مضمون کا انتخاب کیا ہے، اور وہ ہے نفاق کا مضمون، جس کا ذکر سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آیا ہے۔ نفاق کیا ہے، منافقت کسے کہتے ہیں، اور اس کی کیا علامات ہیں، کن لوگوں میں پایا جاتا ہے، پھر اس کا علاج کیا ہے، یہ قرآن مجید کا ایک مستقل موضوع ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اسی پر گفتگو کریں گے۔ ارشاد ہوا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کو مانتے ہیں، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اصل میں وہ مومن نہیں ہیں۔ یہاں ایک نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا یہاں پر ذکر ہے وہ دعوے دار بھی اللہ اور آخرت کے ماننے کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے دعوے دار بھی نہیں ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں۔ اس پر کہا گیا وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نفاق میں، منافقت میں جہاں سے اس بات کا آغاز ہوتا ہے وہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے میں پس و پیش کرنا۔ وہ کسی بھی زاویے سے ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اس میں کچھ پس و پیش۔ اب وہ زبانی اقرار کر بھی لیں، ظاہر دائرہ اسلام میں داخلہ تو بغیر اقرار کے نہیں ہو سکتا، لیکن جب اس کے بعد بھی وہ ذکر کریں گے تو وہ اللہ اور آخرت کا ذکر کریں گے، ہم اللہ کے ماننے اور آخرت کے ماننے والے ہیں، اور اس بات کو بیچ میں سے گول کر دیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ماننے والے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی ملے گی کہ جو ایک طرف دعویٰ کریں گے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن جب اپنے ایمان کی وہ تفصیل بتائیں گے تو اس میں اللہ کا ذکر کریں گے یا آخرت کا ذکر کریں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کا تذکرہ کرنا، حسن ظن کا سے آپ کام لیں گے تو کہیں گے کہ وہ تو ہے ہی ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، لیکن
اس دال میں کچھ کالا ہے. آگے فرمایا کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا. خا دال عین اس کا مادہ ہے. جب یہ باب مفعلہ میں آئے خادع یخادع تو اس کے معنی ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرنا. تو پہلے وہ لفظ آیا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ اور مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وما یخدعون الا انفسهم، حقیقت میں وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنے آپ کو. آگے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے. فزادہم اللہ مرضا، پس اللہ ان کو اس بیماری میں اور زیادہ دھکیل دے گا، اور زیادہ بڑھا دے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے ان کے جھوٹے کردار کی وجہ سے، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے. اب ایک چیز نفاق کے بارے میں ہمیں اور معلوم ہو گئی، وہ کیا کہ یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا. بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے. کبھی آپ نے کوئی دیکھا جس کو شوق سے ٹی بی ہوئی ہو، یا جسے شوق ہو کہ مجھے کینسر ہو جائے، یا اس کا جی چاہتا ہو کہ مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے، کبھی دیکھا؟ لیکن یہ سب بیماریاں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، یہ لگتی ہیں، لیکن کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا. قرآن مجید میں ذکر ہے ایسے لوگوں کا کہ جو دھوکہ دینے کے لیے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے تھے. مثلا سورہ آل عمران میں ذکر ہے، ان قریب آپ پڑھیں گے کہ یہودیوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ یہ جو اسلام کی ساکھ بن گئی ہے کہ جو ایک دفعہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے اس کی کھال بھی ادھیڑ دو تو واپس نہیں آتا. تو انہیں کچھ لوگوں کو تیار کیا یہ کہہ کر کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لانا اور شام کو واپس آ جانا، اور کہنا ہم اندر سے جا کے دیکھ آئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے اس میں حقیقت. تاکہ وہ جو اسلام کی ساکھ بن گئی کہ یہ اتنا سچا دین ہے کہ جو ایک دفعہ مسلمان ہو جائے وہ اس دین کو چھوڑتا نہیں، وہ ساکھ کو توڑنے کے لیے. لیکن انہیں قرآن مجید میں منافق نہیں کہا گیا. تو نفاق کیا ہے؟ ایک بیماری ہے. یعنی دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے تو کلمہ پڑھنا ضروری ہے، اسے محمد رسول اللہ کہنا ہی پڑے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. لیکن اب اسے مانتے رہنے میں ذرا کچھ ریزرویشن ہوگی، کچھ پس و پیش ہوگی. یہ ذرا کڑوی گولی مشکل سے حلق سے اترے گی. کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے اور ایک انسان تھے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے جیسے کسی انسان کا جو اپنے جیسا دکھتا ہو اس کی اطاعت کرنا. یعنی جو خاص بات تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ کیا تھی کہ حضور اللہ کے رسول ہیں. اگر تو یہ بات سمجھ میں بھی آ گئی، دل میں بھی بیٹھ گئی، دل میں گھر بھی کر گئی، تو پھر تو اطاعت کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر یہی بات ہضم نہیں ہوئی تو پھر سب سے مشکل کام کیا ہے؟ اطاعت کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دینی تحریکوں کے اندر، دینی جماعتوں کے اندر، نماز با جماعت کے اندر اب امام کے پیچھے چلنا یہ ہے نا ایک بیماری. یعنی مختلف ہیلوں بہانوں سے امام سے آگے نکلنے کی کوشش. کہیں اس کا ظہور ہوگا بالکل روکھے انداز میں کہ امام سے پہلے سجدے میں چلے جانا، امام سے پہلے رکوع سے اٹھ جانا، اور کہیں ہوگا امام کو
مشورے دینے کے لحاظ سے، یعنی کوئی یہ بھی آپ نے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے کہ جو ہر نماز میں امام صاحب کو کوئی نہ کوئی مشورہ ضرور دیں گے، یعنی ویسے تو آگے تم کھڑے ہوئے ہو لیکن حقیقت میں ہماری چلنی چاہیے. بیماری ہے نا یہ. تو یہی وہ چیز، یعنی امام کو امام مان لینا. حالانکہ اصول کیا ہے، یعنی وہ چیز کہ جو ہمیں ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی ہے، وہ کیا ہے کہ جب ایک مرتبہ تم امام کے پیچھے نیت باندھ لو نماز کی، اب تمہیں غلطی بھی اس کے ساتھ کرنی پڑے گی. ایسا ہی ہے نا، یعنی امام بھول گیا دوسری رکعت میں بیٹھنا، اب دین آپ کو کیا اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ اپنا قاعدہ کر لیں؟ نہیں، بس سبحان اللہ کہہ کر امام کے پیچھے اٹھ جائیں، بس سبحان اللہ کہہ کر اسے یاد دہانی کرا دیں، اسے یاد آ جائے، اس کی سمجھ میں آ جائے، فبیا یاد آ گیا تو سجدہ سہو کر لے گا، اور یاد نہیں آیا تو دوبارہ نماز لوٹانی پڑے گی. آپ کو یہ اجازت آپ کا دین نہیں دیتا، مجھے یہ اجازت میرا دین نہیں دیتا کہ میں اپنی نماز کی اصلاح کر لوں. یہ کیا ہے؟ یہی امام کی وہ حیثیت. پھر دینی جماعتوں کے اندر امیر کی اطاعت میں رکاوٹ، یعنی یہ اس کا ظہور ہوگا کہ اب شرعی نظام، اور شرعی نظام بھی صرف مشورے کی حد تک نہیں، کاؤنٹنگ آف ووٹس پر، کہ شورا کے ممبران کی اکثریت کی جو رائے ہو، فیصلہ خواہ امیر ہی کرے لیکن وہ صرف فیصلے کا اعلان کرنے والا ہو، لیکن فیصلہ اس کا نہ ہو، فیصلہ اکثریت کا ہو. یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو ظہور پذیر ہوتی ہیں اسی ایک چیز کے لحاظ سے. لیکن یہ جو فرما دیا کہ یہ ایک بیماری ہے، آج میں ذرا اس کے حوالے سے تفصیل سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ بیماری کے بارے میں ایک بات تو بھی ہم نے نوٹ کی کہ کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کبھی کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوا نہیں آتا کہ یہ ٹی بی کا مریض ہے، یا یہ کینسر کا مریض ہے، یا یہ شوگر کا مریض ہے. کیسے پتہ چلتا ہے بیماری کا؟ یعنی ڈاکٹر صاحبان بھی وہ جو ٹوٹیاں لگا کر اسٹیتھوسکوپ لگا کر دیکھتے ہیں تو ان کو اندر سے شوگر کی آواز نہیں آتی، یا ٹی بی کی آواز نہیں آتی. آپ نے تو سنا نہیں ہوگا. یعنی وہ کیا سنتے ہیں؟ ڈاکٹر نثار صاحب موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجئے کہ وہ ٹوٹیاں لگا کے کیا سنتے ہیں. نہیں، کوئی اندر سے وہ آواز نہیں آ رہی ہوتی کہ اس کو بیماری کیا ہے. ہاں، دل کی دھڑکن جو ہے وہ خاص طریقے سے ہوگی. نبض دیکھیں گے تو نبض جو ہے، جتنا تجربہ ہوگا نبض دیکھنے کا، اتنا ہی نبض سے کوئی طبیب یا کوئی ڈاکٹر جو ہے وہ پہچان لے گا کہ اسے کیا بیماری ہے. لیکن ہوگی یہ نبض ہی. دل پہ لگائیں گے تو آواز دل کی دھڑکن ہی کی ہوگی. اب طبیب یا ڈاکٹر اپنے تجربے سے دیکھے گا، اچھا اس کی دھڑکن جو ہے وہ اس طرح سے ہے، اور اس کا فلانا ٹیسٹ جو ہے وہ ایسے ہے، فلانی چیز کی رپورٹ ایسے ہے، لہذا اس کو فلاں بیماری ہے. اب سانس تو پھولتی ہے بہت سی چیزوں میں، لیکن ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ پتہ چلاتا ہے کہ یہ سانس جو ہے یہ نمونیا کی وجہ سے پھول رہی ہے، یا ہارٹ فیل ہونے سے پھول رہی ہے، یا اس کو اور کوئی بیماری ہے اس لیے اس کی سانس پھول رہی ہے. اسی طرح کھانسی کیا ہے؟ یہ علامت ہے، بیماری نہیں ہے. کالی کھانسی ایک بیماری ہے، لیکن کھانسی جو ہے بذات خود تو کوئی بیماری نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایک علامت ہے جو بہت سی بیماریوں میں دیکھنے کو ملتی ہے. آپ کو نزلہ زکام ہو تب کھانسی آتی ہے، آپ کو دمے کی پرابلم ہو تب کھانسی آتی ہے، آپ کو سینے کا کینسر ہو تب کھانسی آتی ہے، آپ دل کے مریض ہوں تب کھانسی آتی ہے. تو نہیں کب یعنی آپ دھوئیں میں چلے جائیں تب کھانسی آئے گی، یا گرد اڑ رہی ہو سڑک کے اوپر آپ اس پہ سے گزریں گے تب آپ وہ کھانسی آئے گی. تو کھانسی کا لازماً مطلب جو ہے وہ کالی کھانسی تو نہیں ہے. تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ نفاق ایک بیماری ہے، منافقت ایک بیماری ہے. اس میں پہلی بات ہم نے یہ نوٹ کی کہ
کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، لہذا کبھی کوئی شوق سے بھی منافق نہیں ہوگا۔ جو شوق سے آئے گا، دھوکہ دینے کے لیے آئے گا، اس کو آپ جاسوس کہیں گے، اس کو آپ دھوکے باز کہیں گے، لیکن قرآن مجید کا جو لفظ نفاق ہے، منافقت، وہ کیا ہے؟ وہ بیماری ہے۔ بیماری کے بارے میں دوسری بات یہ کہ اس کی علامات ہوتی ہیں، کسی کے ماتھے پر لکھا ہوا کبھی نہیں آتا کہ اس کو فلاں بیماری ہے، لہذا منافق کے ماتھے پر بھی لکھا ہوا کبھی نہیں آئے گا کہ یہ منافق ہے۔ نفاق کا مرض علامات سے پہچانا جائے گا۔ اب وہ سوال یہ ہے کہ وہ علامات کون سی ہیں؟ قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات میں وہ نشانیاں کیا ہیں؟ سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات بڑی آسان لفظوں میں سمجھا کر کرتے ہیں، آپ نے تو گن کر بتا دی۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ ایک حدیث میں ایک اور شامل کر دی، اذا خاصم فجر، جب اس کے ساتھ بحث کی جائے، یعنی کوئی آرگومنٹ کیا جائے تو پھٹ پڑے، گالی گلوچ پہ آ جائے۔ یعنی یہ بھی اصل میں آگے جا کر میں عرض کروں گا کہ یہ جب نفاق، منافقت کسی کے دل میں پوری طرح اسٹیبلش ہو جاتی ہے، اور پھر جو دین کی جو تقاضے ہوتے ہیں، جب وہ دین کے تقاضوں سے بھاگتا ہے تو پھر ان چیزوں میں پناہ لیتا ہے، کبھی جھوٹ بول کر، کبھی وعدہ خلافی کر کے کہ میں آؤں گا لیکن آئے گا نہیں، اور پھر جب اس کو کراس کوسچن کیا جائے گا، اس کے ساتھ یعنی حجت بازی کی جائے گی، کوئی کہے گا کہ مجھے یاد نہیں رہا، کوئی کہے گا یاد کیسے نہیں رہا، جب میں تم آ رہے تھے ادھر فلاں جگہ مجھے ملے تھے، میں تمہیں بتایا تھا کہ میں اس کام کے لیے جا رہا ہوں، تو پھر ایک دم جو ہے وہ پھٹ پڑے گا، ہاں دیکھے تمہیں بڑا مولوی جڑا، یعنی اب اس کی 100 باتیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ خاص ہمہ فجرہ ہے۔ قرآن مجید میں نفاق کی کیا علامات بیان ہوئی ہیں، یہ بڑا دلچسپ مضمون ہے۔ اب یہیں پر اسی رکوع میں آپ دیکھیے گا کہ کچھ نشانیاں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے بالعموم نفاق کے مضمون کو اور نفاق کی علامات کو عبداللہ ابن ابی اور دوسرے منافقین کی یعنی حرکات و سکنات کو بیان کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا ہے۔ عبداللہ ابن ابی کون تھا؟ یہ رئیس المنافقین سے کہا گیا ہے احادیث کے اندر، یعنی رئیس کہتے ہیں صدر کو، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، یعنی سب سے بڑا منافق۔ یہ کون تھا؟ یہ مدینہ منورہ کا بنو خزرج کے میں سے ایک بڑا انفلوئنشل اور کھاتا پیتا آدمی تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری سے قبل مدینے والوں نے اسے اپنا بادشاہ بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اس کے لیے ایک تاج بھی تیار ہو گیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، لہذا اس کا وہ تاج دھرا کا دھرا رہ گیا۔ عبداللہ ابن ابی نے کیا کیا؟ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذرا اسٹرانگ نروز کا مالک ہوگا، مضبوط اعصاب کا مالک ہوگا، کہ اس نے اب اس شوق کو برداشت تو کر لیا، اور اب اس نے ایک چال چلی۔ وہ چال اس نے کیا چلی کہ اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں شامل ہوا۔ اب کہا جا سکتا ہے، یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس نے پہلے ہی دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے نہیں مانا، لیکن بہرحال کلمہ پڑھ لیا۔ ہمیں یہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اس نے پہلے دن نہیں مانا تھا، کلمے کی اپنی ایک طاقت ہے، اس کا اپنی ایک تقدس ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اس نے مانا ہی نہیں تھا پھر وہ تقدس مجروح ہو جاتا ہے، جیسے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک کافر کو بچھاڑ کر اس پر یعنی تلوار چلانی چاہی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا، انہوں نے پھر بھی چلا دی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے واقعہ آیا تو آپ نے بلایا کہ اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا جان بچانے کے لیے، تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ تو کلمے کا اپنا ایک تقدس ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس نے جھوٹ موٹ کا کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھ لیا، لیکن چونکہ دل میں حسد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول اللہ وہ دل کو لگے ہی نہیں اس کے۔ اب اس نے جو مختلف حرکتیں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران،
وہ ہے اصل میں قرآن مجید کا بیان منافقت کی حقیقت پر اور نفاق کی علامات پر. یہیں دیکھیے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، تو کہتے ہیں نہیں نہیں چھڈو گلا، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو اصلاح کے لیے کہتے ہیں. اس پر جواب دیا گیا الا انہم ہم المفسدون، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، یہی فسادی ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے. اب یہ وہ کیا چیز ہے کہ کوئی شخص سمجھتا ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ اس پر کہتا ہے کہ یہ فساد پھیلا رہا ہے. اس کی ایک مثال میں دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم ارشاد فرمایا اور اس پر کسی نے اپنے ساتھ والے کو ذرا کونی مار دی، کسی نے بس یہ فکرہ چست کر دیا، آفٹر آل یہ بھی تو انسان ہی ہے نا. اب اس میں کیا بات غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، لیکن انسان سے اوپر اللہ کے رسول تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت ہے نا، انسان بھی ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کے رسول بھی ہیں اس میں بھی کوئی شک نہیں. لیکن فرق اس سے پڑتا ہے کہ آپ کون سی حیثیت کو آگے پیش کرتے ہیں. اس میں مثال پہلے بھی میں نے دی تھی یہاں پر کہ باپ بھی انسان ہوتا ہے، بیٹا بھی انسان ہوتا ہے، اور باپ بیٹے کے درمیان ایک نسل کا فرق ہوتا ہے، جنریشن کا گیپ ہوتا ہے. ہر بیٹے کو اپنے باپ سے، اپنے بڑوں سے کچھ نہ کچھ شکایات ہوتی ہیں، اور وقتاً فوقتاً وہ اپنی شکایات کسی بڑے سے کسی دوسرے سے شیئر بھی کرتا ہے. اپنے باپ کے دوست سے کہے گا کہ ابا جی میرے ساتھ ایسے کرتے ہیں، مجھے یہ نہیں لے کے دیتے، مجھے موٹر سائیکل نہیں لے کے دیتے، مجھے گاڑی نہیں لے کے دیتے، ہمیں وہ مری کی سیر نہیں کرانے کے لے کے جا رہے، سفارش تو ہوتا ہے. لیکن جب ہم جوان تھے تو ہمارے بڑے جو ہیں اس پر کیا کہتے تھے؟ نہیں بیٹا نہیں، وہ تمہارا باپ ہے، تم وہی کرو جو تمہارا باپ کہتا ہے، وہ تمہارا باپ ہے بھائی. اسی سے یعنی ہمیں تسلی ہو جاتی تھی کہ ہاں واقعی میں بھول گیا تھا کہ وہ تو میرے ابا ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ اب بھی وہی فرق ہے جنریشن کا، نسل کا. آج بھی نوجوانوں کو اپنے بڑوں سے شکایت ہوتی ہے اور وہ باپ کے دوست سے، کسی چچا سے، کسی ماموں سے اپنی اس شکایت کا اظہار کرتے ہیں. لیکن آج بچے کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں بیٹا نہیں، تم باپ کے ساتھ آرگو کرو، بحث کرو، قائل کرو اپنے ابا جی کو، ٹھیک کہہ رہے ہو تمہارا نقطہ نظر صحیح ہے. اب جب بچے کو یہ بتایا جائے گا کہ نہیں تم بھی انسان ہو، وہ بھی انسان ہے، تم برابر ہو، اور یہ ہے بھی حقیقت، تو اب یہ بچہ کبھی باپ کی عزت کرے گا؟ کبھی باپ کا کہنا مانے گا؟ نہیں. وہ تو ہر معاملے میں سمجھے گا، اور ہر شخص سمجھتا ہوتا ہے کہ میرا نقطہ نظر صحیح ہے، اور ہر نوجوان یہی سمجھتا ہے کہ جی دیکھو ساڑھے ماں پیو پرانے بڈھے انہوں نے کی پتا ہے گلاں ساریاں تھا، میں جو کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، میں جو سوچ رہا ہوں صحیح سوچ رہا ہوں، میری جو ذہن بنا ہے وہ صحیح بنا ہے. یہ پرانی نسل کے لوگ ہیں، انہیں حقیقت کا کیا پتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر صرف یہ تبصرہ کر دینا یہ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہی ہے نا، اور اس میں خاص طرح کی ایک مسکراہٹ بھی چہرے پہ لے آئی جائے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بات پر ساتھ والے کو کونی مار دی جائے، اس کا گھٹنا دبا دیا جائے، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو انڈرمائن کرنے کے لیے. افسد یفسد جو ہے اس کے ایک معنی ہیں ہی انڈرمائن کرنے کے. یہ جیسے نا دیوار کو نیچے سے کوکلا کر دیا جائے تو کیا ہوگا؟ دیوار گر جائے گی، اسے کہتے ہیں انڈرمائننگ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے اللہ کے رسول کی، اس کو نیچے سے کھوکھلا کرنا، اس کو انڈرمائن کرنا، اور اس سے بڑا فساد زمین پر اور کوئی نہیں ہو سکتا. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. آگے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس،
جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، جیسے ابو بکر عمر ایمان لائے ہیں، تم بھی ویسے ہی ایمان لاؤ۔ تو جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان پاگلوں کی طرح ایمان لے آئے؟ او یہ تو پاگل ہیں، ان کی تو اللہ کے رسول نے مت مار دی ہے، ویسے ہی انہیں اپنے نفع نقصان کا پتہ ہی نہیں رہا۔ آج بھی ایگزیکٹلی ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی کوئی شخص دین کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے، کوئی قربانی دیتا ہے، کوئی وقت لگاتا ہے، یعنی ہمارے تبلیغی بھائی جو ہیں وہ تبلیغی جماعت میں وقت لگاتے ہیں، عام ان کی خاندان کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ وہ منڈا سڑا پاگل ہو گیا، تو نکل گیا۔ کوئی دین کے لیے کوئی قربانی کرتا ہے، ظاہر ہے ہر کام جو ہے وہ وقت لگانے سے ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے اپنا بڑا ہی برائٹ کیریئر چھوڑ کر، اپنی اچھی نوکری چھوڑ کر کسی دینی تحریک میں تھوڑی تنخواہ کے آپ پہ کام کرتا ہے دین کے لیے، اسے کیا کہتے ہیں سب لوگ؟ اس کی تو مت ماری گئی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اس کو تو مارکیٹ میں 50,000 کی نوکری مل سکتی تھی اور وہ 20,000 پہ کام کر رہا ہے۔ حالانکہ وہ کس لیے آیا ہے؟ وہ تو آخرت کمانے کے لیے آیا ہے، وہ تو دین کی خدمت کے نقطہ نظر سے آیا ہے، تو اسے سب لوگ پاگل کہتے ہیں۔ پھر کہا الا انہم هم السفہاء، یہی پاگل ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن مجید میں جا بجا عبداللہ ابن ابی اور منافقین کی حرکتوں کا ذکر، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے نا، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی ایک مصر میں ایک یونیورسٹی کے اندر، ایک بڑے کالج کے اندر عربی کے ایک عیسائی پروفیسر نے عربی کی ایک مسلمان پروفیسر سے کہا کہ بھائی تم تو عربی کے ماہر ہو، کیا تم بھی وہ مسلمانوں کی اس بات کو مانتے ہو کہ قرآن جیسا کوئی کلام نہیں ہو سکتا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل مانتا ہوں۔ انہوں نے کہا اچھا تم بھی عربی کے استاد ہو، پروفیسر ہو عربی کے، اچھا اس کا مجھے ترجمہ کر کے بتاؤ عربی میں کیسے کہو گے کہ جہنم بہت وسیع ہے؟ تب ظاہر ہے وہ عربی کا استاد تھا، اس نے دو تین جملے بنا دیے، جہنم وسیعۃ جنت کبیرۃ۔ انہوں نے کہا اور بس اور کیا؟ انہوں نے کہا اب سنو قرآن مجید یہ بات کیسے کہتا ہے۔ سورہ قاف کی آیت کا حوالہ دیا، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، کہ جب ہم جہنم سے پوچھیں گے ارے تو بھر گئی، تو جہنم کہے گی کچھ اور بھی ہیں تو ڈال دو میرے اندر۔ یہ کیا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ جہنم بہت وسیع ہے۔ تو قرآن مجید جو ہے اس کے اسلوب کا آپ کوئی ریپلیکا نہیں بنا سکتے، اس کی نظیر نہیں لا سکتے۔ قرآن مجید نفاق کی علامات کیسے بیان کرتا ہے؟ یعنی بظاہر کہانی سنا رہا ہوتا ہے، بظاہر کوئی واقعہ نگاری ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اسی میں نفاق کی علامات ہوتی ہیں۔ دیکھیے جماعتوں کے اندر، تحریکوں کے اندر لیڈرشپ اور باقی ممبرز، امیر اور باقی مامورین، ان کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے اور روز مسئلہ پیش آتا ہے کہ فیصلہ کیسے کیا جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں فیصلہ آپ پارلیمنٹ کرتی ہے، لیکن اصول کیا ہوتا ہے؟ پارلیمنٹ میجورٹی جو ہے اس پر فیصلہ کرتی ہے۔ اگر کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی ہو، آئین میں ترمیم کرنی ہو، تو 2/3 اکثریت کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو کسی بھی تحریک میں، کسی بھی ادارے میں فیصلہ کون کرے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر امیر تھے، اور آپ کا معمول کیا تھا کہ آپ ہر معاملے میں مشورہ فرماتے تھے، اللہ کا رسول ہونے کے باوجود۔ یہ بڑی خوبصورت بات ہے، اور آپ نے اس کی ترغیب دلائی ہے کہ مشورہ ضرور کیا کرو، خواہ ایک مسلمان سے مشورہ کرو۔ دیکھو میں بھی مشورہ ضرور کرتا ہوں، خواہ ابو بکر اور عمر ہی سے کروں، اور اگر یہ دونوں کسی معاملے میں متفق ہو جائیں تو پھر میں کسی تیسرے سے مشورہ نہیں بھی کرتا۔ تو آپ نے غزوہ احد سے پہلے مشاورت بلائی کہ 3000 کا لشکر آ رہا ہے، تو آؤ مشورہ کریں کہ کیسے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خیال یہ تھا کہ ہمیں شہر کے اندر رہ کر دفاع کرنا چاہیے، لیکن عبداللہ ابن ابی کی بھی رائے یہی تھی۔ اس نے دلیل یہ دی کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اندر رہ کر مقابلہ کیا ہے تو ہم جیتے ہیں، اور جب بھی ہم باہر گئے ہیں تو ہم ہارے ہیں۔ لیکن وہاں پر نوجوان صحابہ
انہوں نے بڑی جوشیلی تقریریں کی، اور غزوہ بدر ان کے سامنے تھا کہ جن لوگوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے تو ان کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اور کیا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہم عورتوں کی طرح چوڑیاں پہننے والے نہیں ہیں، ہمیں تو شہادت چاہیے، باہر جا کے لڑیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت شفیق انسان تھے، انانیت نہیں تھی آپ میں کوئی کہ نہیں، اپنے ساتھیوں کی رائے کا احترام فرمایا اللہ کا رسول ہونے کے باوجود، اور آپ نے اپنی رائے جو ہے اس کو پیچھے کر دیا اور فیصلہ فرمایا کہ ہم باہر جا کر جنگ کریں گے۔ اب وہاں جاتے ہوئے آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ ابن ابی 300 ساتھیوں کو لے کر واپس آ گیا، لو جی ہم خودکشی نہیں کر سکتے، آپ لوگ تو خودکشی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد انتظار میں بیٹھا رہا، اور یقیناً میں کہتا ہوں کہ دعائیں بھی کرتا رہا ہوگا کہ اللہ کرے کہ انہوں شکست ہوئے تو پھر میں گل کڑا انہوں نال، اور یعنی وہ بات تو یعنی میں نتیجہ نکال رہا ہوں نا، یعنی آپ اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو اس سچویشن میں لے کے جایا کریں، تو آپ کو انشاءاللہ قرآن مجید کی ایک ایک بات جو ہے وہ عین حقیقت معلوم ہوگی۔ دعا کرتا رہو گے کہ اللہ کرے کہ فیل ہون، ناکامی ہوئے، شکست ہوئے تو پھر میں نے گل کرا۔ اب وہ اس نے جو آگے گل کی، جو بات آگے کی، وہ قرآن مجید نے نقل کر دیے۔ جب 70 صحابہ شہید ہو گئے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر بڑا صدمہ ہوا، حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی، حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ اب آیا خم ٹھوک کر سامنے کہ اگر ہماری بات مانی ہوتی، لو اطاعونا ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری مانی ہوتی تو آج یہاں ہم قتل نہ ہوئے پڑے ہوتے۔ اور پھر زیادہ واضح طور پر آیا میدان میں نکل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہ موت ہو گئی، اللہ کے رسول نے ہمارے 70 جو ہے وہ بندے مروا دیے۔ اب یہ بات طے ہو جانی چاہیے کہ اللہ کے رسول من مانیائی کرتے رہیں گے یا معاملات کے فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا۔ یہ تو میں نے الفاظ میں ترجمانی کی ہے، وہ عربی کے الفاظ سن لیجیے قرآن مجید کے، کہ کہا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں حل لنا من الامر من شیء، امر کہتے ہیں فیصلے کو، امر کے بہت سے معنی ہے نا، امر کی جمع امور ہو تو اس کے معنی کام ہے، امر کی جمع اوامر ہو تو اس کے معنی حکم کے ہیں، اسی طرح امر کے ایک معنی جو ہے فیصلے کے بھی ہیں، کہ کیا فیصلوں میں ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہے کہ نہیں، باقاعدہ کہا۔ اور آج یہ بھی آپ کو ملتا ہے، یعنی دنیاوی تحریکیں ہوں یا دینی تحریکیں ہوں، سب میں یہ جھگڑا چلتا ہی رہتا ہے کہ فیصلے کیسے ہوں گے، صدر جو ہے وہ شورا کی رائے کا پابند ہے یا وہ خود سے بھی فیصلہ کر سکتا ہے، ہوتا ہے وہ جو خواہش ہوتی ہے نا میری مانی جائے، یہ انسان کو جینے نہیں دیتی۔ تو اس نے کہا کہ حل لنا من الامر من شیء۔ اسی طرح قرآن مجید نے غزوہ احزاب کا نقشہ کھینچا ہے سورہ احزاب میں، وہاں فرمایا کہ ایک ہی یعنی سچویشن ایک ہی ہے، موقع ایک ہی ہے کہ عرب کے سارے قبائل قریش کے ساتھ مل کر ان کے اتحادی بن کر چڑھ آئے ہیں مدینہ منورہ پر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مشورے سے خندق کھود لیے، اندر نہیں آ پا رہے۔ اب اس سچویشن پر منافقین کی زبان پر کیا الفاظ آئے قرآن مجید نے وہ بھی درج کر دیے، اور اسی موقع پر مومنوں نے کیا فرمایا وہ بھی قرآن مجید میں درج ہو گیا۔ یعنی آپ کو شاید ضرورت کا احساس ہو کہ عربی پڑھنا اور قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ یعنی ہمارا ذہن کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا کہ کوئی کلمہ گو جو ہے وہ یہ الفاظ بھی اپنی زبان پر لائے گا، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ منافقین نے کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی ہمارے سے وعدہ کیا تھا وہ دھوکہ تھا۔ اسی موقع پر جو سچے میں ایمان والے تھے ان کی زبان پر کیا آیا وہ بھی سن لیجئے۔ مومن کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، ہاں
اسی کا تو اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچائی تو وعدہ کیا تھا۔ اچھا، اب ان کو کون سا حوالہ یاد آ رہا تھا؟ منافقین کو ان کو حوالہ یاد آ رہا تھا کہ ہمیں کہا گیا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے پاؤں تلے آئے گی، لیکن مومنوں کو کون سا حوالہ یاد آ رہا ہے؟ مومنوں کو یہ حوالہ یاد آ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہیں آزما کر رہیں گے کچھ دے کر، خوف میں سے، بھوک میں سے، اور جان اور مال اور پھلوں کا نقصان دے کر، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یہ بھی وعدہ اللہ اور اس کے رسول کا کہ ہم تمہیں آزما کے رہیں گے، تو مومنوں کی زبان پر آیا یس، اللہ اور اس کے رسول نے سچی تو کہا تھا، آزمائش آ گئی۔ ان کی نظر کس آیت پر ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ یہ آیت تو پڑھ چکے ہوں گے آپ سورہ بقرہ میں، وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَالزُّلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ابھی تو تم پر وہ حالات بیتے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر بیتے تھے؟ انہیں بھوک آئی تھی، انہیں جسمانی اذیت پہنچائی گئی تھی، اور وہ ہلا مارے گئے تھے، یہاں تک کہ چیخ اٹھے تھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان نہ لانے والے بھی، متى نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ تو مومنوں کی نظر ان آیات پر تھی، انہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدے سچے نظر آ رہے تھے۔ منافقین کھل کر کہہ رہے تھے کہ ما وعد اللہ ورسولہ الا غرورا۔ قرآن مجید کے بارے میں ایک بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ قرآن مجید کیا صرف صحابہ کرام کے لیے رہنما یا ہادی تھا؟ نہیں، یہ تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ہادی اور رہنما ہے، ان کو راستہ دکھانے والا، انہیں گائیڈ کرنے والا ہے۔ قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر اعتراض لگاتے تھے کہ یہ کیا آپ ہمیں پرانی کہانیاں سناتے رہتے ہیں، یہ نوح علیہ السلام کا قصہ اور ہود علیہ السلام کا قصہ اور لوط علیہ السلام کا قصہ اور بنی اسرائیل کی کہانی، اساطیر الاولین، یہ پرانی کہانیاں ہیں، یعنی ہم سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم نے اس سے بھی بڑا ظلم کیا۔ ہم نے تو قرآن مجید کی ان آیات کو بھی جو اس وقت صحابہ کرام کے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ تھی، ہم نے ان کو بھی پرانی آیات بنا دیا اور لگ گئے پیچھے شان نزول کے کہ او یہ آیت ڈھونڈو کہ یہ کس موقع پر نازل ہوئی تھی، اور موقع مل گیا، فلانی حدیث مل گئی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی تھی، لیکن یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے۔ دوستو اور بھائیو، قرآن مجید ایک زندہ کلام ہے، زندہ کلام، اور یہ مجھ سے اور آپ سے کلام کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے ہر سچویشن میں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سابقہ انبیاء کرام کی زندگیاں وہ کیا ہیں؟ یہ سب ایک پیکج ہے رہنمائی کا۔ ہر سچویشن جو پیش آئی حضرت لوط کو، ایسی سچویشن میں مجھے بھی دھکیلا جا سکتا ہے، اور اگر میں اس جگہ جاؤں گا تو مجھے وہی کچھ پیش آئے گا جو ان کو پیش آیا تھا۔ اگر میں صرف وعظ و تبلیغ، وعظ و نصیحت کرتا رہوں گا زبانی اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دوں گا تو لوگ میری بڑی تعریفیں کریں گے، میرے ہاتھ چومیں گے اور میرے گیت گائیں گے، میرا واز سننے کے لیے ٹھٹ کے ٹھٹ ہوں گے، ٹریفک بلاک ہوگی۔ لیکن اگر میں نہی عن المنکر کروں گا، نہی عن المنکر سے میری بات کیا ہے؟ ایک ہے واز کہ بھئی سچ بولا کرو، جھوٹ نہ بولا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، ملاوٹ نہ کیا کرو، یہ واز ہے۔ نہی عن المنکر کب ہوتا ہے؟ کہ جب میرے علم میں آئے کہ میری ساتھ والی فیکٹری میں ایک مال بنتا ہے اور اس پر میڈ ان جاپان کی مہر لگائی جاتی ہے، میں وہاں جاؤں اور انہیں کہوں کہ خدا کے لیے باز آ جاؤ اس حرکت سے، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، دھوکہ نہ دو، ملاوٹ نہ کرو۔ جب میں یہ کروں گا تو پھر میرا ہاتھ کوئی نہیں چومے گا، پھر وہی الفاظ مجھے سننے کو ملیں گے جو حضرت شعیب علیہ السلام کو سننے کو ملے تھے کہ شعیب، کیا تیری نماز تمہیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے مالوں میں من مانی کرنا چھوڑ دیں؟
یہ میں لفظی ترجمہ کیا ہے، لیکن اس کو اپنی زبان میں لے کے آئیے تو اصل میں یہ کیا ہے، اور تو پڑھی جا اپنی نمازاں، بڑا حاجی آ گیا، تو ماما لگنا ہے، ساڈا مال ہے، اسی جو مرضی مور لگائیے دیتے، تو کون ہونا ہے؟ اور جیسے حضرت شعیب علیہ السلام کو اور حضرت لوط علیہ السلام سے کہا گیا اخرجوہم من قریتکم، اخرجوہم من قریتکم، نکالو ان کو اپنی بستی سے باہر، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں، کٹو نا بستی سے باہر۔ پھر قرآن مجید نے قصہ آدم و ابلیس بار بار بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ انسان سے غلطی تو ہونی ہے۔ شیطان سے بھی غلطی ہوئی تھی کہ اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو گئی، آدم کو سجدہ نہیں کیا، اور آدم و حوا سے بھی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے کہا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا اور شیطان کو دشمن سمجھنا ہے، ان سے غلطی ہو گئی، بھول گئے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ نے دونوں کی جواب طلبی کی، شیطان کی جواب طلبی کی تو بجائے معذرت کرنے کے اکڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا کہ اصل میں تیرا حکم غلط تھا، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، بھلا آگ بھی مٹی کے سامنے جھکتی ہے کبھی؟ تیرا حکم غلط تھا۔ اور آدم و حوا سے بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی کہ الم انہکما عن تلکما الشجرۃ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں یہ بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اللہ میاں شیطان نے سانو سب دس دیتا ہے، سب پتہ چل گیا ہمیں کہ تو نے ہمیں پیدا ہی زمین کے لیے کیا تھا، اب تو کسی بہانے سے ہمیں نکالنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے نکال دے۔ نہیں، ہاتھ باندھ لیا انہوں نے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربا غلطی ہو گئی، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو اب ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر مہربانی نہیں کرے گا ہم تو لٹ جائیں گے، مارے جائیں گے۔ تو قرآن مجید زندہ کلام ہے، یعنی اس میں جو مضامین ہیں ان میں ایک اہم مضمون جو ہے وہ نفاق کا مضمون ہے، جس کی طرف میں نے اشارات کیے ہیں۔ انشاءاللہ آپ ان اشارات کو ذہن میں رکھ کے قرآن مجید کا ترجمہ جب آپ پڑھیں گے اور پھر اپنے گریبان میں جھانکتے رہیں گے۔ وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا سیرت کا، ایک صحابی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں چلے جا رہے تھے کہ یہ کہتے ہوئے نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، حنظلہ تو منافق ہو گیا، او ماریا گیا، او ماریا گیا۔ کیا ہوا انہیں؟ یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے کوئی نفاق کی علامت جو ہے وہ سامنے آئی ہوگی اور اپنے گریبان میں جھانکا ہوگا، انہوں نے تو معلوم ہوگا تو میری تصویر ہے۔ حنظلہ منافق نہیں تھے، حضرت عمر منافق نہیں تھے، لیکن خطرہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان ایک صحابی ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر خوش ہو کر منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ توجہ سے سنیے، جگر تھام کے بیٹھیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ایک مرتبہ قسم دے کر کہا کہ میں قسم دے کر کہتا ہوں خدارا مجھے بتا دو کہ کہیں انہیں میرا نام تو نہیں ہے۔ لیکن عبد السمیع کو کبھی یہ شک بھی نہیں پڑا کہ میں بھی منافق ہو سکتا ہوں۔ ہم سب کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، جہاں بھی قرآن مجید میں نفاق کا مضمون آپ پڑھیں، اور وہ اس طرح کی ڈسکرپشن نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہوگا، کوئی واقعہ بیان ہوگا کہ فلاں موقع پر منافقین نے یہ حرکت کی، یاد کیجئے کہیں ایسی حرکت مجھ سے تو سرزد نہیں ہوئی، اور اگر محسوس ہو کہ ہاں ایسی ہی حرکت مجھ سے بھی سرزد ہوئی تھی تو فوراً وہی فیلنگ ہونی چاہیے کہ نافقہ حنظلہ نافقہ حنظلہ۔ بس اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ یہ بیماری لگ جاتی ہے، کبھی کوئی شوق سے بیمار نہیں ہوتا، کبھی کوئی شوق سے منافق نہیں بنتا، بلکہ بیماری لگ جایا کرتی ہے، نفاق کا مرض انسان کو لاحق ہو جایا کرتا ہے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر۔